أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے ابلیس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، شیطان کا، اور یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ قرآن میں اور بھی مقامات پر آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر لی تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کریں، ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جنوں میں سے تھا، جیسے قرآن کی آیت بھی یہ بتا رہی ہے کان من الجن، کہ ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے تھا۔ تو حالانکہ قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، تو اس کا مفسرین نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ تھا تو جنوں میں سے ہی شیطان، لیکن چونکہ وہ عبادت کر کر کے گویا کہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ شیطان جو وہ کیا ہے بہت بڑا عابد بھی تھا، یعنی عبادت بھی اس نے کیا کی تھی، خوب کی تھی، اور لیکن وہ کیا تھا، یعنی کہ تابع نہیں تھا، یعنی کہ فرما برداری نہیں کی اس نے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اس نے مانا نہیں، تو عبادت کر کے وہ کیا ہو گیا تھا، فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تو بہرحال سجدے کا جب حکم دیا گیا تو اس نے انکار کیا، تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مختصر انداز سے ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس شیطان کے راستے پر نہ چلو، یعنی وہ شیطان کہ جس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے انکار کیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس چالاک دشمن سے کیا ہے، ہوشیار رہے، یعنی جو لوگ دنیا کے سامان کے اوپر، دنیا کی مال و دولت کے اوپر غرور کرتے ہیں اور اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ تکبر کرنے میں اور تفاخر کرنے میں گویا کہ شیطان ملعون کی راہ کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اس سبق دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان ملعون کے راستے پر کیا ہے، چلو گے تو ناکامی ملے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدو کہ سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فسق کہتے ہیں نا، فسق ہم سنتے ہیں، لفظ مشہور ہے، فسق یہ اسی فسق سے نکلا ہے، فسق اسی فسق اس کے لفظ سے نکلا ہے، نافرمانی کو کہتے ہیں، فاسق جیسے بولا جاتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے۔ ففسق پس اس نے نافرمانی کی، عن امر ربی اپنے رب کی حکم کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو بتایا جا رہا ہے کہ افتتخذون، کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، تتخذون بنانا،
کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو وذریتہ، ذریت اولاد کو بولا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو ذریت اولاد کو کہتے ہیں، اور اس کی اولاد کو کیا تم بناتے ہو اس کو، اور اسی طریقے سے اس کی اولاد کو اولیاء دوست من دونی میرے علاوہ، مجھے چھوڑ کر تم اس کو دوست بناتے ہو، یعنی شیطان کی جو ذریت ہے تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور واو جو وہم، واو جو آ رہا ہے یہ حال کے معنی میں، حالانکہ وہ لکم تمہارے عدوون کیا ہیں، دشمن ہیں، تو کیا تم ان کو دوست بنا رہے ہو؟ اب دیکھیے آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ تم اس کو، شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو دوست بناتے ہو، تو آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے، کوئی شیطان کی اولاد بھی ہے، تو اولاد کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی اولاد ہے؟ تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اولاد سے مراد اس کے معین اور مددگار، یعنی اس کی مدد کرنے والے لوگ، وہ مراد ہے، اور بعض مفسرین یہ فرماتے کہ نہیں، شیطان کی جو سلبی اولاد ہے نا وہ مراد ہے، جیسے کہ انسان کی اولاد ہوتی ہے سلبی، جو اس کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے مادے سے وجود میں آتی ہے، تو شیطان کی اس طرح سلبی اولاد بھی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بننا جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں جو ہے وہ بازار سے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بازار فرمایا کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں، تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی جو اولاد ہے، ذریت ہے، وہ اس کے انڈوں سے کیا ہوتی ہے؟ پھیلتی ہے، جیسے کہ مرغی انڈے دیتی ہے تو بچے نکلتے ہیں چوزے، تو اسی طریقے سے شیطان کی جو اولاد ہے وہ انڈوں کے ذریعے سے کیا ہے؟ پھیلتی ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شیطان کی سلبی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال مفسرین نے دونوں قسم کے قول اختیار کیے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست کیوں بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ شیطان کے راستے پہ تم چلو گے، شیطان کی بات مانو گے، غلط کاموں کی طرف رغبت کرو گے، تو گویا کہ تم ایک دشمن کی بات مان رہے ہو، حالانکہ اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا رب تمہارا دوست ہے، تم اس کی بات کا انکار کر رہے ہو، یعنی اس کے راستے پر نہیں چل رہے، بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے، شیطان کے راستے پر چل رہے ہو، تو یاد رکھو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کھلے انداز سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بالکل بیان کر دیا، واضح انداز میں صراحت کے ساتھ کہ دیکھو یہ شیطان اور اس کی اولاد سب تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس کہتے ہیں کتنا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا متبادل، یعنی ظالموں کے لیے متبادل جو وہ کیا ہے، کتنا برا ان کو متبادل ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ یعنی شیطان کو ان کافروں نے اپنا بڑا بنا رکھا ہے نا، سرپرست بنا رکھا ہے، تو بتا دیا کہ دیکھو یعنی کتنا برا یہ کیا ہے، متبادل ہے، کہ اللہ کو دوست چھوڑ کر شیطان کو پیچھے پڑے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا کہ سجدہ کرو، لِآدم آدم کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ کیا بھلا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین کتنا برا ہے ظالموں کے لیے، بدلا متبادل، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن لوگوں کو تم نے سرپرست بنا رکھا ہے، وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جب ہم آسمان و زمین کو پیدا کر رہے تھے نا، اور بلکہ خود ان کو جب بنا رہے تھے تو ہم نے ان کو بلایا نہیں تھا،
کہ بھئی میرے دست بازو بنو. اولاً تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، یعنی اولاً تو ہمیں دست و بازو بننے کی کوئی کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تنہا آسمانوں اور زمین کو کیا ہے بنایا ہے، اور خود ان کو بھی بنایا ہے. اگر دست و بالفرض والمحال ضرورت بنتی تو کیا ان گمراہ لوگوں کو بناتے دست و بازو؟ تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ما اشہدتہم، کہ میں نے ان کو حاضر نہیں کیا. میں نے ان کو اشہدتم شہادت سے نکلا نا، شاہد لفظ ملتے جلتے ہیں، حاضر کو کہتے ہیں. ما اشہدتو، میں نے حاضر نہیں کیا تھا ان کو، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی تخلیق کے وقت. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں تھا متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ لوگوں کو، عضدا، عضد کسے کہتے ہیں؟ عضد بازو کو کہتے ہیں، یعنی دست و بازو. میں گمراہ لوگوں کو کیا ہے دست و بازو بنانے والا بھی نہیں تھا. مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی جن شیاطین کو ان کافروں نے اپنا سرپرست بنا رکھا ہے نا، ان کو میں نے تخلیق کائنات کا منظر دکھانے کے لیے یا ان سے مدد لینے کے لیے نہیں بلایا تھا کہ وہ تخلیق کے اسرار سے کیا ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، تخلیق کے کیا ہے اسرار کو جانتے ہیں. لیکن کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے تمام حقائق کو جانتے ہیں. اسی وجہ سے وہ ان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو یا جن کو وہ کہیں خدائی کا کیا ہے شریک قرار دینے لگ جاتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور یاد رکھو جس دن یقول کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا، نادو پکارو، نادا ینادی ندا سے نکلا نا، پکارنے کو کہتے ہیں، پکارو، شرکائی میرے شرکا کو، میرے شریکوں کو کیا ہے بلاؤ، الذین زعمتم کہ جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا. یعنی کیا گمان کیا تھا؟ یعنی میری خدائی میں تم نے کیا ہے ان کو شریک سمجھ رکھا تھا نا، کہ میری خدائی میں وہ شریک ہیں. فدعوہم، پس ان کو کیا ہے بلاؤ. فلم یستجیبوا لہم، فدعوہم، دعو کا مطلب ہے پکارنا، پس وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، پس وہ جواب نہیں دیں گے ان کا، یعنی کوئی بھی جواب نہیں دیں گے. اور وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان موبق ابق سے نکلا ہے، یعنی ہلاک کرنے والی کو کہتے ہیں، ہلاک کرنے والی ایک آڑ، اور ہم ان کے درمیان ہلاک کرنے والی ایک آڑ جو ہے نا بنا دیں گے. کوئی درمیان میں ایک دیوار ہوگی یا کوئی چیز ہوگی، آڑ ہوگی جو حائل ہو جائے گی ان کے درمیان، اور جن کو یہ کیا ہے شریک ٹھہراتے تھے ان کو کیا ہے ان کے درمیان حائل ہو جائے گی، کافروں کے درمیان اور ان کے معبودان باطلہ کے درمیان، کہ جن کو یہ خدا ہی کے اندر شریک کرا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن کہے گا، نادو کہ پکارو، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین زعمتم جن کے بارے میں تم نے سمجھ رکھا تھا، فدعوہم، پس وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کا جواب نہیں دیں گے. فجعلنا، اور ہم بنائیں گے، بینہم ان کے درمیان، موبقا ایک ہلاک کر دینے والی آڑ. ورأى المجرمون النار، آگے جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ وعید بیان کی جا رہی ہے کافر لوگوں کے بارے میں، مجرموں کے بارے میں. ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو، رأى کہتے ہیں دیکھنے کو، اور دیکھیں گے مجرم لوگ النار آگ کو. فظنوا، تو وہ سمجھیں گے، انہم مواقعوہا کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، یعنی سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، یعنی آگ دیکھیں گے نا اپنے سامنے تو بس سمجھ جائیں گے کہ اب ہم بس اس میں گر جائیں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، لم یجدو، اور نہیں پائیں گے، عنہا اس سے، مصرفا کوئی بچ نکلنے کا راستہ، کوئی بچ نکلنے کا راستہ. مصرف صرف سے نکلا، صرف کسے کہتے ہیں؟ پھیرنے کو کہتے ہیں نا، یعنی اس سے پھر جانے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے کہ بھئی یہاں سے بچ نکلیں. جیسے دنیا کے اندر کوئی کسی گھڑے کو دیکھتا ہے، کوئی کسی ایسی جگہ میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سے اسے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس میں کودنے کے، تو یہاں پر جب وہ مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بس اب تو اس میں گریں گے، اور کوئی مددگار، کوئی حمایتی،
کوئی ان کو ماننے والا وہ ان کو کیا ہے ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ورأى المجرمون اور دیکھیں گے مجرم لوگ النار آگ کو فظنوا پس وہ گمان کریں گے انہم مواقعوها کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا اور وہ نہیں پائیں گے عنها مصرفا اس سے پھرنے کی کوئی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یہ نئے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور تحقیق ہم نے صرفنا بیان کیا ہے، صرفنا بیان کیا ہے فی هذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر قسم کے مضامین، یعنی اس قرآن کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے ہر قسم کے مضامین کیا ہے بیان کیے ہیں۔ وکان دیکھیں نا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مثالیں بیان کی ہیں اور کس قسم کے مضامین جو ہے وہ کیا ہے بیان کیے ہیں۔ تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا کیا ہے سرچشمہ ہے، اور تمام انسانیت کے لیے نازل کرنے کی جانے والی ایک کتاب ہے۔ ہر قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر ہم نے بیان کیے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان جو ہے نا انسان اکثر شیء جدلا یعنی ہر چیز میں کیا ہے جدلا جھگڑا کرنے میں کیا ہے بہت زیادہ ہے۔ اکثر شیء اکثر کسے کہتے ہیں زیادہ کو کہتے ہیں نا، یعنی ہر چیز سے گویا کیا ہے زیادہ ہے جدلا، اور جدل کسے کہتے ہیں جھگڑے کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا جنگ و جدال جھگڑا کرنے کو، یعنی انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر بتایا انسان کے بارے میں کہ انسان کی گویا کہ کیا ہے یہ چیز اس کے اندر ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر کیا ہے جھگڑا جو یہ پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے نا ایک شخص جو ہے نا وہ کافر اس کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ ہم نے رسول بھیجا تھا اس کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ میرے رب میں تو آپ پر بھی ایمان لایا تھا، آپ کے رسول پر بھی ایمان لایا تھا اور ان کی باتیں بھی میں نے مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا اعمال نامہ سامنے پڑا ہوا ہے، تو ذرا دیکھ اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، یعنی وہ کافر ہوگا نا۔ تو وہ شخص کیا کہے گا آگے سے کہ میں تو اس اعمال نامے کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے تھے نا، وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا۔ دیکھیں جھگڑا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہا ہے، اور نہ ان کو پہچانتا ہوں یہ بھی بولے گا۔ اور کیا کہے گا کہ میں نے تو جب میں کام کرتا تھا کوئی غلط کام کرتا تھا تو اپنے کام کے وقت مجھے تو یہ نظر ہی نہیں آتے تھے، میں تو انہیں دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو یہ لوہے محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تیرا حال لکھا ہوا سارا۔ وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے کیا ہے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے۔ تو وہ کہے گا میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھالی نہیں ہے؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے جو ہاتھ پاؤں ہیں نا اس کے ہاتھ پاؤں وہ خود گواہی دیں گے۔ جیسے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ خود اس کے جو ہاتھ پاؤں ہیں نا وہ خود گواہی دیں گے۔ السنتکم وایدیہم کے جو الفاظ آتے ہیں قرآن میں 24ویں پارے کے اندر ہیں کہ اس کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ خود کیا ہیں وہ گواہی دے رہے ہوں گے اس کے خلاف۔ تو اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور جہنم میں اس کو کیا ہے پھینک دیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ روایت جو ہے اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے، بتایا گیا کہ دیکھو انسان جو ہے وہ کتنا کیا ہے جھگڑالو ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور تحقیق ہم نے بیان کیے ہیں فی هذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر قسم کے مضامین۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی جھگڑا کرنے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہر چیز سے کیا ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور منع کہتے ہیں روکنے کو، اور ما نفی کے معنی میں، اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا
किस चीज़ ने, वो आगे बयान हो रही है कि किस चीज़ ने क्या है रोका है। वमा मनअ अन्नासा, नहीं रोका लोगों को, अन युमिनु, ये कि वो ईमान लाएं, इस जाअहुमुल हुदा, जब उनके पास हिदायत आ गई। जा कहते हैं ना आने को, इस का मतलब होता है जब आ गई, हुम उनके पास हिदायत, वयस्तगफिरू रब्बहुम, और नहीं रोका लोगों को कि वो अपने रब से बख्शिश तलब करें, अपने रब से माफ़ी तलब करें, इल्ला मगर, यानी किस चीज़ ने रोका है, अन तअतियहुम, ये कि आ जाए उनके पास सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों का क्या है तरीका, यानी जैसे वाक़यात पहले लोगों को पेश आए ना, वैसे वाक़यात पेश आए तो फिर मानेंगे, ये लोग यूँ कहते हैं। औ यअतियहुमुल अज़ाब, ये आ जाए उनके ऊपर अज़ाब, कुबूला, बिल्कुल सामने, कुबूल कहते हैं सामने को, यानी सामने उन पर अज़ाब आ जाए। यानी इन लोगों पर सारी हुज्जतें तमाम हो चुकी हैं, सारे बयानात वाज़ेह तौर पर कर दिए गए हैं, दलाइल आ चुके हैं, मौजज़ात आ चुके हैं, अब इनके पास अपने कुफ्र पर इसके अलावा और कोई दलील बाकी नहीं है कि ये पैगंबर से मुतालबा करते हैं कि भाई जैसा अज़ाब पिछली उम्मतों पर आया था, अगर हम गलत हैं, बातिल पर हैं, तो फिर हम पर भी आ जाए, हम पर भी क्या है ऐसा अज़ाब आ जाए, तो फिर हम क्या है मानेंगे, फिर हम मानेंगे कुरान को, फिर हम मानेंगे कि आप क्या है अल्लाह के सच्चे पैगंबर है, नबी है, आप अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर बयान फरमा रहे हैं कि उनको किसी चीज़ ने रोका नहीं है, सिर्फ इस चीज़ ने रोका है कि ये मुतालबा कर रहे हैं। वमा मनअ अन्नास, और नहीं रोका लोगों को, अन युमिनु, ये कि वो ईमान ले आएँ, इस जाअहुमुल हुदा, जब आई उनके पास हिदायत, वयस्तगफिरू रब्बहुम, और ये कि बख्शिश तलब करें अपने रब से, माफ़ी मांगे अपने रब से, इल्ला मगर, यानी किस चीज़ ने रोका है, अन तअतियहुम, ये कि आ जाए उनके पास सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों का तरीका, सुन्नत किसे कहते हैं तरीके को, औ यअतियहुम, या आ जाए उनके पास अल अज़ाब, अज़ाब, कुबूला, सामने खड़ा हो जाए, आ खड़ा हो, तो उसे कहते हैं कुबुल। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो हम अज़ाब नाजिल नहीं कर रहे ना, हमारी पकड़ आएगी एक दिन, और हमने जो पैगंबरों को भेजा है ना, वो इसलिए नहीं भेजा कि वो क्या है वो अज़ाब लेकर आएँ, वो अज़ाब नाजिल करें, बल्कि वो इसलिए भेजा है मुबश्शिर और मुनज़िर, यानी दो सिफत हैं, एक मुबश्शिर हैं यानी खुशखबरी देने वाले हैं लोगों को जन्नत की कि मानोगे जन्नत मिलेगी, खुशखबरी, मुनज़िर और डराने वाले हैं कि देखो नहीं मानोगे तो जहन्नम है, और नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब है। हमने मुबश्शिर और मुनज़िर ये बनाकर भेजा है पैगंबर को। जगह जगह कुरान के अंदर आया ना बशीरा व नज़ीरा, कहीं मुबश्शिरा व नज़ीरा, यहाँ है मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। वमा नुरसिलुल मुरसलीना, और हम नहीं भेजते, नुरसिल इरसाल से निकला, इरसाल भेजने को कहते हैं, और मा नफ़ी के माने में है, और हम नहीं भेजते हैं अल मुरसलीन पैगंबरों को, इल्ला मगर, मुबश्शिरीन को खुशखबरी सुनाने वाले हैं यानी ईमान वालों को, व मुनज़िरीन और डराने वाले हैं किनको, काफिरों को अजाब से। वयुजादिलुल्लज़ीना कफ़रू, और वयुजादिलुल्लज़ीना, और झगड़ा करते हैं, युजादिल वही मुजादला से निकला है, और झगड़ा करते हैं अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिल बातिल, बातिल तरीके से, बातिल का सहारा लेकर, एक बातिल चीज़ के ज़रिए से क्या है बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं, लियुदहिज़ू बिहिल हक़, ताकि युदहिज़ किसे कहते हैं इदहास से निकला, डगमगाना, ताकि वो डगमगा दें इसके ज़रिए से, बिही मतलब इसके ज़रिए से, अल हक़ का, हक़ को, यानी हक़ को क्या है डगमगा दें। और वत्तख़ज़ू आयाती, और उन्होंने बनाया आयाती मेरी आयतों को, वमा उनज़िरू, और जिन चीज़ों से डराया गया था, हुज़ुआ, क्या बनाया मजाक बना रखा है, यानी उन्होंने मेरी निशानियों को और जो चीज़ें डराने के लिए दी गई थी, भेजी गई थी, उनको इन लोगों ने मजाक बना रखा है, और बातिल का सहारा लेकर झगड़ा कर रहे हैं काफिर लोग। वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और हम नहीं भेजते हैं पैगंबरों को मगर खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले। वयुजादिलू, और झगड़ा करते हैं अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिल बातिली, बातिल का सहारा लेकर, लियुदहिज़ू,
تاکہ ڈگمگا دیں اس کی ذریعے سے الحق حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنایا آیاتی میری نشانیوں کو، آیتوں کو، وما انذروا اور جن سے ان کو ڈرایا گیا تھا کیا بنایا؟ ہزوا مذاق بنا دیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا، آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ومن اظلم، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اظلم زیادہ ظالم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جس کے سامنے ذکر کیا جائے اس کے رب کی آیتوں کا۔ ذکر تذکیر سے نکلا، تذکیر کس کہتے ہیں؟ نصیحت کرنا، کہ جس کے سامنے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیتوں سے۔ فأعرض عنہا، اور پھر وہ اس سے کیا کر لے؟ منہ موڑ لے۔ ونسیا، اور بھول جائے ما قدمت یدا، جو اس نے آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کے جو کرتوت تھے نا، جو اعمال بد کیے ہیں اس کو بھول جائے اور اس سے اعراض کرے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک ہم نے بنا دیے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ، اکنہ کسے کہتے ہیں؟ ڈاٹ ہوتا ہے نا، ڈاٹ نہیں، غلاف، اکنہ کسے کہتے ہیں؟ غلاف کو، یعنی وہ آگے آ رہا ہے ڈاٹ کا۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر، اکنہ غلاف، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو کیا کریں؟ سمجھیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، آذان اذن کی جمع، اذن کانوں کو کہتے ہیں، اور ان کے کانوں میں وقرا، ڈاٹ لگا رکھی ہے، ڈاٹ، کہ بھائی کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور اسی طریقے سے دلوں پر پردے ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ ان کو بلائیں، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، تو وہ ہرگز ہدایت قبول نہیں کریں گے، اذن ابدا، تب تو کبھی بھی، یعنی وہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں آئیں گے۔ دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، ومن اظلم، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر، جس کو نصیحت کی جائے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے، فأعرض عنہا، پھر وہ اعراض کرے اس سے، ونسی، اور بھلا بیٹھے، ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے کیے ہوئے کرتوت۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنا دیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنہ غلاف، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں، یعنی قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، ڈاٹ لگا رکھی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ ان کو بلائیں گے، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، فلن، پس ہرگز نہیں، یہتدوا، وہ ہدایت پر آئیں گے، یعنی سیدھے راستے پر آئیں گے، اذن ابدا، تب تو کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا جو رب ہے، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، الغفور، بہت بخشنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا، ذو الرحمہ، اور بڑا رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم، لو یؤاخذہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ عذاب آئے ہمارے اوپر تب مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو یؤاخذہم، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، کہ وہ کیا ہے، تم پر عذاب فوراً نہیں لا رہا، وہ چاہے تو عذاب لے آئے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ مواخذہ کر لے ان کو، یعنی پکڑ لے ان کو، بما کسبوا، اس سبب سے جو انہوں نے کیا، کسب کہتے ہیں کمانے کو، یعنی جو انہوں نے کمایا یعنی کیا، لعجل، تو جلدی کر دے، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب، یعنی اگر اللہ کی پکڑ آ جائے نا، پکڑنے پر آئے تو ان کو جلدی عذاب دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا نا، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آ رہا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے موعد، موعد یعنی ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا، ہرگز وہ نہیں پائیں گے، من دونہ، اس سے بچنے کی، موئلہ، کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا اپنے وقت مقررہ پر۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا، ذو الرحمہ، اور بڑی رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ ان کو پکڑ لے، بما، اس سبب سے جو کسبوا انہوں نے کیا، لعجل، تو جلد ہی بھیج دے، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب، بلکہ لہم، ان کے لیے، موعد، ایک وقت مقرر ہے،
لن ہرگز نہیں یجدو وہ پائیں گے من دونہ اس سے بچنے کے لیے موئلا کوئی پناہ گاہ وتلک القری اور یہ بستیاں یعنی تو تمہارے سامنے بستیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں اجڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ بستیاں اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا لما ظلموا جب انہوں نے کیا ہے ظلم کیا قرآن کے اندر ذکر ہے نا مختلف بستیوں کے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے کہ ہلاک کر دیا وتلک القری اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا لما جب ظلم انہوں نے ظلم کیا وجعلنا اور ہم نے بنایا لمہلکہم موعدا یعنی ان کی ہلاکت کے لیے مہلک ان کی ہلاکت کے لیے ہی موعد ایک وقت مقرر یعنی ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا وقت مقرر تک انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آ گیا تمہارے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا تو لہٰذا ایک وقت مقرر ہے اور پھر ایک بڑا وقت مقرر قیامت کا ہے کہ جس دن تمہارے لیے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے اور اس کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے وتلک القری اور یہ بستیاں اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا فجعلنا اور ہم نے بنایا لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے موعد ایک وقت مقرر بس یہی تک رکھ لیتے ہیں آج الحمدللہ یہ رکوع ہو گیا آگے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر جو وہ کریں گے کوئی بات کوئی سوال کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں ساتھ